تو بندے نے پتر بنو گل کرو ساڈے نال یا بہ کے گل کرو اسی حاضر ہاں شریعت کوٹ پڑھاؤ اسی بھی میں مولوی خادم نو پیش کرو دے وچ ممتاز قادری نو بھی لے چلو مولوی فضل الرحمان نو بھی لے چلو سراج الحق نو بھی لے چلو سارے مینو بلکہ میری پگڑی اٹھ کر دی مینو مطلب گل پا کے نہ دھروپ کے لے جاؤ مولوی خادم حاضر ہے لیکن شریعت کوٹ پیش ہونے واسطے حاضر ہے شریعت مینو کہے بھائی مولوی خادم مجرم ہے تو اسی ویلے اس پگڑی نال لٹکا دو مسئلہ ہی کوئی نہیں پھر کوئی مسئلہ ہے تو گل کرو کوئی کرنے والی تسی اتنے میں مطلب بے باک ہو گئے ہو ہر گل میں جناب کوئی ممتاز قادری نے یہ کیا ممتاز قادری نے یہ کیا میں اسی بھی موجود ہوں دہشت گرد چھپ کے آئے پھر مر گئے ممتاز قادری دہشت گرد نہیں ہاں جی ممتاز قادری دہشت گرد نہیں جس صبح کیا سی نا اپنے گھروں جلدی نکلا آج 7 دن دا پتر سی انہوں یرکان بھی ہوئے ہوئے سی اور جب گھروں نکلا تو بھائی ملک دل پذیر نے روکیا انہوں نے کہا پتر کو دوائی تو لے کے دے انہوں نے کہا بھائی جان مجھے بڑی جلدی ہے جانے دو انہوں نے کہا پاک تو دوائی لے دے اپنے بھائی کو کہنا انہوں نے کہا میں نہیں لے دینی پتر تیرا ہے انہوں نے کہا بھائی جان مجھے جانے دو بڑی جلدی بعد میں جب ممتاز قادری ماریا تو کہنے لگا میں پوچھا ملک دل پذیر کہنا میں ممتاز کو پوچھا تینوں کی جلدی سی اس دن سنو ذرا کیا جلدی کہنا جب میں سویا ہوا تھا تو سینکڑوں اولیاء اللہ میری خواب میں آ گئے انہوں نے کہا اتنے ستے ہیں اٹھ جا کے نبی دی عزت تے پیرا دے چل باتیں کرتے ہو باتیں کرنے والی ہیں ممتاز قادری کہنا میں پتر بھی بھول گیا داتا صاحب آ گئے خواجہ صاحب آ گئے اٹھائے آج کو سار مارکیٹ پیرا دینا ہے حضور دی عزت تے باتیں کرتے ہو یا تو ہمیں بھی ساتھ لے چلو بات کرو ہمارے ساتھ کورٹ میں چلو کسی کورٹ میں جانا ہے بات کرو ممتاز قادری کو قاتل مت کہو غازیوں اور دہشت گردوں میں فرق رکھو جنا اٹھتا ہے مدرسے بند کر دو کیوں مدرسے بند کر دو تیرا پیو چلا ہے مدرسے بند کر دو اسی قوم دے کولوں منگدے اسد کے خیرات لے کے قوم نو حافظ دے بڑے مطلب 5 بندہ بھی آوے تے اسی نو حافظ کر کے منبر تے بٹھا دیندے توجہ مطلب خط ہے میں بکواس کے نہ مولوی نہ ہوتے تھے جنازہ پڑھانے والا بھی پاکستان میں کسی نہیں سنا نکاح پڑھانے والا بھی کوئی نہیں سنا میں نہیں لکھ دیا جنرل شاہد عزیز نے لکھا اپنی کتاب ایڈی موٹی جنرل پرویز مشرف دا چمچا سی میں ساری پڑھی میرے کو موجود ہے آخر یہ خاموشی کہاں تک وہ نے لکھا کہنا دینی مدرسے اندر سی مرہون منت جے نہ ہوندے تے جنازہ تے نکاح پڑھانے والا بندہ بھی کوئی نہیں سی لبنا انہاں تے دین ادیس نکالا دیتا ہویا یہ اسی آج نے مسیح تک پہ کے الحمدللہ رب العالمین چلو بھائی بچوں پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ کا جنہ کالجن پڑھے آیا میرا امام ملک قرآن لکھ بھی 3 بار کو نولا نہیں آئی لکھی ہوئی بھی نہیں آئی بعض آ جاؤ تسی مطلب ایسی گناہگار ضرور ایڈی تو نہیں ہون بات کوئی ایک بندہ غلطی کرے پورے پاکستان میں جناب مدرسے بند کر دو مسجد بھی بند کر دو مولویوں کی تفتیش کرو میں تواڈے نال اے جڑے ساڈے تفتیش کرن لگے میں انہاں نال زیادہ پرانا پاکستانی ہاں میرے کو 7 پشتوں دا اپنا صدر نسب موجود ہے بھی میں نے خان 7 پشتے رہندی کڑی ہاں جی میں اپنے دادے پڑدادے لکڑ دادے کی قبر میں اپنے دکھا دے ایک کھانے نے دادے کی کتنی قبراں ساڈے کول تفتیش نہ کرنی بھئی تسی کہڑے پاس آئے ہو میں انہوں لے جاواں گا اپنے قبرستان پاک میں بھئی اے میرا دادا ہے اے میرا پڑدادا ہے اے میرا لکڑ دادا ہے اے میرا جناب اس تو اگے بابا ہے غلط کرنے والی ہے جناب ہر بندہ اٹھ کے جناب جی مولوی ایسے ہوتے ہیں میں آکھا ایک گل نہ لگی تے کر مولوی جڑے غلط ہیں نپو میں بھی تواڈے نال جڑا دین دا غدار ہے اس نو سب تو پہلے ٹنگو میں تواڈے نال کھڑا بشک میں جتے مرضی جڑا مولوی پیسے منگدا تقریر دے انہوں ہی نپو ہاں بالکل نپو انہوں پہلے پوچھو بھائی تو دین نو دتا کہ مولانا آپ تو پیسے منگدا تواڈے کول تو یسل قرآن تو لے کے بخاری شریف کا مفت پڑھے ہوں کہنا مولانا خطاب کرو دین سناؤ کہنا پیسے منگدا پہلے اپنا دین کا حساب تو دے تو جب 15 سال قوم دے صدقہ خیرات کھا دن پہلے وہ واپس کر قوم نو پھر دین دے پیسے منگ جڑا مولوی پیسے منگتا ہے جڑا نات خان پیسے منگتا ہے انہوں نے نپ کے اندر دے میں بھی تواڈے نال انہاں دے خلاف 420 دا کیس چلاوے انہاں دے خلاف لیکن یہ تو نہیں نا اور تسی ایک کو لاٹھی لے کے جناب سارے مدرسے نو چک دے ہو تے سارے مولویوں نو چک دے ہو جی اسلام یہ کہتا ہے میں نے کہا اسلام کچھ بھی نہیں کہتا
اسلام کے بارے میں تو بات زبان کر بات کر. اسلام یہ نہیں ہے جو میں مولوی خادم میں تو دیکھ رہا ہے یا اپنے آپ میں دیکھ رہا ہے. اسلام ایت پیچھے نابینا نے جلوس کٹیا لاہور نابینا نے جلوس کٹیا انہوں پولیس نے کٹ کٹ کے دھو کٹیا. ایک ہے یہ مسلمان, ایک ہے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی, اکھاں کوئی نہیں سن, 12 باری حضور انہوں نے اپنے مسلح سے کھڑا کیتا ہے. یہ اسلام ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. نابینا صحابی 12 باری حضور اپنے مسلح سے کھڑا کیتا ہے. اسلام یہ ہے جب تو نابینا نے 10 روپے بھی کوئی نہیں دیتا. اسلام کی باتیں کرتے ہو کیوں جی؟ اسلام یہ ہے کہ حضرت عمر بھی عدالت میں پیش ہو جائے. اسلام یہ ہے کہ مولا کائنات بھی قاضی شرح کی عدالت میں پیش ہو جائے. اسلام کے بارے میں تم کیا باتیں کرتے ہو؟ ہر بندہ اٹھ کے کوئی اسلام کے بارے تشریح کرتا ہے. یا تو پڑھے ہوئے تجھے کوئی اسلام کے سامنے دسو, اسی بیٹھے سمجھن واسطے, سمجھاؤ. میں نے آگے خطبہ پڑھاوے کوئی بندہ پڑھی, ہاں جی میں نے پڑھاوے, میں تو ترجمہ بھی سیکھنا چاہتا, میں نے پڑھاوے کوئی. میں نے زانا یزین و زینن فوا زائن وزین یزان و زینن فذاک مزین لم یزن لم یزن لا یزین لا یزان لا یزین لا یزان لا یزینن لا یزانن لا یزینن لا یزانن الامر من ذل تزن یزل یزن والنهی عن لا تزل لا تزن لا یزل لا یزن اضف منه مزین مزینان مزاین و مزین ولالت منه مزین. اے میں نے سنایا کوئی اے اور تسی بات سمجھو مولانا رٹ کے لے آئے. اے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے, خود بھی سنو. استعان یستعین استعانۃ فمستعین واستعین یستعان استعانۃ فذاک مستعان لم یستعین لم یستعان لا یستعین لا یستعان لن یستعین لن یستعان لا یستعینن لا یستعانن لا یستعینن لا یستعانن الامر من استعین استعان لا یستعین لا یستعان. اے بھی میں آتا ہے کیوں جی؟ غلط ضالین دل یدل ضلالا فهو ضال ودل یدل ضلالا فذاک مضلول لم یدل لم یدل لم یضلل لم یضل لم یضل لم یضلل لا یدل لا یضل لن یدل لن یضل الامر منه دل دل ادل لتدل تدل لتدل یدل یدل یدل. اے بھی میں آتا ہے اگے ودل المتقین اتقا یتقی اتقان فهو متقی واتقی یتقا اتقان فذاک متقی لم یتقی لم یتقا لا یتقی لا یتقا لن یتقی لن یتقا لا یتقین لا یتقین لا یتقین لا یتقین الامر من اتقی لتتقا لا یتقی لیتقا والنهی عن لا تتقی لا تتقا لا یتقی لا یتقا اضف منه متقا متقیان متقیات. بھی میں آتا ہے نہیں. مطلب میں تے اعلیٰ حضرت بریلوی دے در تک کتا بھی نہیں بنتا, حضور دے در تک کتا ہونا تو بہت بڑی بات ہے. انسان نہ گل کرو, اسی کوئی پڑھے نہیں تھی پھر تو گل کرو. ہر بندہ ساڑھے نال پہلے تو پڑھے ساڑھے ورنہ سناوے سرف صغیر کبیرہ. اے علماء بھی پریشان ہو گئے جو استاد نے میرے وقت رخ کر لیا بھائی یو کی نون دی تو سنا بھائی انہاں نے کہا استاد نے سارے پریشان بیٹھے استاد نے کدھر ساڑھے وقت مڑ پے. میں نہیں تہاڈے نال گل کوئی کرنی, میں اپنا ذمہ ہم یو کے نون دی میں صرف صغیر مجمع میں جو سنا بھائی آ کرنا یو کے نون کانن پا مو کے نون او کے نون یو کے نون کانن بتا کا مو کرن لم یو کے لا یو کے نون اے بھی کسی نے نہیں آنا. میں نو الحمد للہ کے والناس تک ساریاں گردانہ پورے قرآن دی آندیاں نال. میں نو یہ بھی پتا ہے بھائی نستعین اصل میں نستعین تھا, پھر واو کا کسرہ نقل کر کے عین کو دیا, واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد یا ہو گئی. غلط ضالین اصل میں ضالین تھا, پھر قانون کے مطابق ضالین. متقین اصل میں متقین تھا, یو کی نون اصل میں یوش کی نون تھا. اے سارا میں قانون بھی پتا ہے تو پھر کیویں بدلی واو یا نہ یا واو نال تے کتھ کیڑا کیڑے اے کل قال امر میں نہ کل والله اے کل اصل میں او قبول تھا, پھر واو کا ضمہ کاف پر آیا تو پھر واو بھی ساکن لام بھی ساکن تے واو جڑی وہ گر گئی بڑھ رہ گیا وہ کل. حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہی تو اس کو بھی گرا دیا تو رہ گیا کل. مطلب کوئی گالے کرنا نہیں یار, کوئی گلان کرنا نہیں. مطلب اس طرح ظلم تسی اسی گردنہ حاضر ہیں, میری گردن کو میں 8 گز دی پگ بدھی اس واسطے ہوئی, میں چلتے سکتا نہیں, حالات بڑے خراب ہیں, دہشت گردی دا زمانہ ہے. تو ہو سکتا ہے میں کوئی گولی مار دے جانے جانے مسلمانوں کو کفن ہوئے کوئی نہیں, میں ندی جی لپیٹ کے دفن کر دے. ایدے بھی 2 ڈبل بدھی ہوئی, مطلب تسی سمجھو 8 گز کیویں ہو گئی, ڈبل بدھی ہوئی, اس واسطے بدھی ہوئی. اور قبر میں حضور فرمائے جانے دو یہ اپنا ہی ہے, بس جانے دو یہ اپنا ہی ہے. اس طرح نہ کرو.
اے بچے نوجوانوں نال میری گل ہے، بچے ہو تسا اسلام دا پہرا دینا ہے، تسی خالد بن ولید دے وارث ہو، تسی کوئی اسلام دے بارے گل کرے تو انہوں کہو جس اسلام نو اسی منتے ہو خالد بن ولید والا اسلام۔ میں ملک شام حاضر ہویا خالد بن ولید دی قبر تے، میں ملک شام حاضر ہویا تے میں موڈا لا کے تے 2 سنت تے 3 وتر پڑھے عشاء دے، میں پھر بعد ایک دعا منگی، میں کہا جناب ایڈے دلیر آدمی ہو جنہوں نے حضور نے فرمایا اللہ تے اودے رسول دا شعر ہے، شعر ہے، میں کہا جناب ایڈے دلیر آدمی ہو، تاریخ اسلام وچ قیامت تک آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک اتنا دلیر بندہ کوئی نہیں پیدا ہونا۔ خالد بن ولید دا قدم اٹھا ہویا، دفاع واسطے بھی واپس نہیں آیا بھئی چلو جی دفاع کریے، ہو سکتا ہے ادھر تیر نہ آ جائے، خالد دا قدم اٹھا ہویا واپس کبھی نہیں آیا۔ 40,000 دے لشکر خالد بن ولید 10 بندے کٹ کے لے گئے، 40,000 دے لشکر دے کھڑے سی تے 10 بندے دی کی حیثیت، آپ نے گھوڑے دے پوچھڑ بن دیتے صحابہ دے، 10 بندے نے 40,000 نو شکست دیتی۔ بعد وچ حضرت عمر ناراض ہوئے، انہاں کہا اے کی کیتا ہے؟ فرمایا قرآن وچ موجود ہوئے جناب اتنے مسلمان ہون تے اتنا تے غالب آنے، خالد نے ویکھنا سی بھئی اسی ہاں یا کوئی ہور ہے۔ تسی انہاں دے وارث ہو نوجوان، آج تک کوئی مطلب ہے چھکے مارنے والے تے چوکے مارنے والے تسی وارث نہیں، تسی طارق بن زیاد دے وارث ہو جنہیں کشتیاں جلا دیتیاں تے قوم تڑپ اٹھی، انہیں کہا کیا کیتا ہے؟ انہیں کہا خندید و دست خیش بر شمشیر بت و گفت ہم ملک مات کے ملک خدائے ماز، انہیں کہا کشتیاں جلائیاں تے واپس کی میں آ جانا ہے۔ کلندر لاہوری پھر اقبال بولیا، کہنے لگا خندید، طارق بن زیاد ہنس پیا، انہیں کہا کیوں ڈر گئے ہو؟ اسی واپس تھوڑے ہونے واسطے تھوڑے آیا، ادھر طارق بن زیاد ستے اسی دریا دے اس کنارے تے خواب وچ ویکھیا تے رسول اللہ اپنے صحابہ نال تلواراں پکڑ کے دریا عبور کر گئے۔ اب طارق بن زیاد کو یقین ہو گیا کہ حضور میرے لیے تشریف لائے، کہ جب حضور عبور کر گئے تو ہمیں کوئی واپس کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس لیے کشتیاں جلا دی تھی۔ اور کہنے لگا میں اندر گیا تو ممتاز قادری جب میں ملیا تو کہنا وہ ریشم والا جسم سی، ویسے نظر آنے فولادی سی، جسم وہ ریشم والا سی۔ وہ کہنا کہ میں ممتاز قادری نے پوچھا، میں کہا مولی خادم اپنی تقریر سے گل کردا کہ ممتاز قادری جس پھل کا تصور کرے وہ منہ ذائقہ آ جاتا ہے، گل سچی ہے یہ مولی خادم نہیں لگا رہا؟ کہنا میں انجے کیا ہوں، میں دنیا دار سی، میں نے کی لگا مولی خادم کون ہوتا، میں تو صرف تقریر تیری سنی سی۔ کہنے لگا میں جب ممتاز قادری نے گل کی تھی تو ممتاز قادری ہنس پیا، کہنے لگا جلیا ہے تے گل ہی کوئی نہیں، بڑیاں 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 گلاں موجود ہیں۔ انہیں جڑی اگلی آخری گل کی تھی نا، کل وہ گھر میرا خطاب ہے اس بندے کے گھر، وہ کہنے لگا ممتاز قادری کیا بھائی میرا سلام مولی خادم نو ضرور دینا ہے۔ وہ کہنے لگا میرے ابا جی جدو ملاقات واسطے آنے نا میرے رشتہ دار تے وہ کہنے مولی خادم کہنا میں حضور دے در دا کتا ہوں، اس کتے نو سلام ضرور دینا تے نال انہوں کہنا بھائی پیرا دیندا رہے تھکے نہیں۔ دوسرا انہیں کیا بھائی 2 سلام اور دینے انہوں نے جا کے دینے، میں کہا کنوں کنوں؟ انہیں کہا داتا صاحب نے جا کے میرا سلام دینا، تو میں کہا اور کنوں؟ وہ کہنے لگے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے سلام دینا۔ اے ممتاز قادری جیل جو 3 سلام بھیجے، میرے پیسے تو پورے ہو گئے، میرے پیسے تو پورے ہو گئے، حضور کا غلام سلام بھیج دے گل مکی، ایویں اسی تھوڑی گلا کرنے۔ اتنے میں گل کر رہا ممتاز قادری نو لوگ 10 دن جا کے پتا اتنے گل اور کرے، باہر جا کے اور کرے، مسیتی جا کے اور کرے، جمعے والے دن ممتاز قادری واسطے دعا بھی نہ منگے۔ ہے ہی تو ساری گل چل رہی ہے ممتاز قادری کے بارے۔ مجمع کا رخ ویکھیا، میں جب تقریر کرن گیا رات کے 2 بج گئے، میرے جاندے ہی کرسی ویکھ کے کہنے غازی تیرے جان نثار، تے میں مجمع کا رخ ویکھیا جواب کوئی نہیں سی آ رہا۔ میں سٹیج تے چڑھیا تے میں پوچھا ہوئے یہ میرے آن دے نہ نعرہ لایا یا میرے تو پہلے بھی لگیا؟ انہوں نے کہا سردیاں دے دن سن، کہنے لگے جی رات کے 2 بج گئے، نہ کسی مولوی نہ لیا، نہ کسی نقیب نہ لیا، نہ کسی نعت خان، اے تو انہوں ویکھ کے انہوں نے نعرہ لایا۔ اس تو بڑی بدبختی دسو کی وے بھائی، میں میری کرسی ویکھی تے غازی تیرے جان نثار تے پہلے مرے ہوئے ہو، نہ لو استاد جس نہ دے، ہاں سرکار ہم تو جان لٹانے کے لیے موجود ہے، تو ابھی لٹانے کی باتیں کرتا ہے جو لٹا چکا، تیری تو پتہ باری آئے گی بھی نہیں، اللہ مطلب پچھلیاں سمجھ کو نس جانا ہے جڑا انج سینہ گولی مار کے
ممتاز دہشت گرد جو ہے ان کی تم ٹیسٹ کرتے ہو، ان سے پوچھتے ہو، ان کے پیچھے لنک تلاش کرتے ہو. ممتاز قادری کو 65 ایجنسیاں نے تحقیق کی تھی، 65 ایجنسیاں نے. انہوں نے کہا 10 ہوئے تینوں کنے پیسے دیتے، 10 ہوئے تیرے پیچھے کیڑی جماعت ہے، 10 ہوئے تینوں فلانے نے. انہوں نے کہا پاگل دے پترو، پہلی تو لے کے 65 تک انہیں ایک کو جواب دیتا. انہوں نے پاگل دے پترو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں، میں محبت رسول جو کم کیتا. دہشت گرد ان کے تم کہتے ہو ان کے لنک افغانستان تک جاتے ہیں، ان کے لنک فلاں تک جاتے ہیں. ممتاز قادری جب این کر کے بیٹھ جائے ان کا میں ماریا، بات ختم. ممتاز قادری نے اپنے والد کو دسیا، انہوں نے کہا جب میں گولی مارن لگا تو میرے دل وچ خیال آیا، انہوں نے کہا یار پیچھے پولیس والے کھڑے نے نا تو میں نے گولی مار دینی. کہنے لگا میں پھر بھی گولی مارن تو پیچھے ہٹ گیا. میں کہا نہیں مارنی گولی، پولیس والے میں پیچھے چھک دینا ہے تو پھر راز ہی رہنا ہے. وہ کہنا ہے پاگل سی جی ہوں سپریڈنٹ کہنا ہے پاگل ہے، انہیں پیچھے لکھ دینا اس کا دماغ خراب تھا، اس کی گولی ایسے چلی گئی، اس کو مارنا. وہ تو اس کا دماغ ہی نہیں تھا، وہ بچپن سے اس کا ایسے تھا. وہ کہنے لگا انہوں نے کہنا بھائی انہوں کسی ایجنسی نے خریدیا. وہ کہنے لگا میں پیچھے ہٹ گیا، میں کہا گولی نہیں مارنی، یہ راز رہنا ہے. کہنے لگا جب میں پیچھے ہٹیا تو سینکڑوں یا اللہ سبز کپڑے پا کے میرے سامنے آئے. انہوں نے کہا مار رہے گولی، اسی ہاتھ نپ کے کھڑے مار گولی. تو ہوش کرو. ممتاز قادری غازی علم الدین کا جنازہ جنہوں نے پڑھایا، میں بات ان کی کر رہا ہوں. پیر سید دیدار علی شاہ صاحب 1335 آپ نے فتویٰ پوچھا ہے اعلیٰ حضرت کو، ہوں ہے 1436، 101 سال ہو گیا اس فتوے نو. غازی علم الدین کا جنازہ پڑھایا پیر دیدار علی شاہ صاحب نے. جب جنازہ پڑھان مسلح تے کھڑے ہوئے تو غش کھا کے ڈھہ پے شاہ جی. جب غش کھا کے ڈٹھے لوگوں نے منہ پانی پایا، شاہ جی پھر اٹھ کھڑے ہوئے دلال جناب روی جان دلال کمر یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، جمعے پڑھائے، حج کیتے، عمرے کیتے، حضور کدی خواب بھی دیدار میں نے کرایا، تے آج علم الدین کے جنازے میں بنفس نفیس تشریف لے آئے ہو. دسو جی جے تسی غازیاں دے خلاف ہو جے بکواس کیتی تے پھر علم الدین نال ممتاز قادری تے علم الدین نال کھڑیا. تو خوف خدا کرو. تسی جڑا اٹھدا ہے اینکر پتہ نہیں ہے کیڑی نسلاں دے بندے، مینوں تو بلا دو کوئی ٹی وی تے دعا کرو میں کہ مینوں کوئی بلا دے 5 منٹ کے لیے. میری تے داتا صاحب دے راستے تقریر نہیں کرا دے 5 منٹ، نہیں تو میں نواز شریف اور شمال شریف دس دینا سی بھائی تواڈے کول ٹائم کوئی نہیں داتا صاحب دے دودھ دا افتتاح کرن دا. سڑکاں نے جا کے افتتاح کر دے تے داتا صاحب دا حق بھی کوئی نہیں، اوتے دینا کچھ نہیں، اوتے تو جناب وہ خالص دودھ پینا ہے خالی. تمہارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے اور تم کہتے ہو صدر ہے، وزیر اعظم ہے، ہم پنجاب کے جناب. میں کہا میری میں مولوی خادم نو تو مارو گولی، اینو تو دین نہیں سمجھ آیا. داتا صاحب کا احسان نہیں نہ بندے. اپنے مصور پاکستان کو پوچھو بھائی داتا صاحب کا احسان کوئی ہے کہ نہیں. میں کہا اقبال بول، اقبال کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر راہ عرب خاک پنجاب از دم او زندہ گشت اب صبح ماز مہر او تابندہ گشت. داتا صاحب تو اتنا احسان بھی نہیں یار. کدی کمپیوٹر دے تسی افتتاح کرن جا رہے ہو، کدی فلانی جگہ جا رہے ہو، فلانا بندہ مر گیا. میں کہا داتا علی میری تو اتنا احسان بھی نہیں رہا تواڈے تے، تواڈے کو ٹائم ہی کوئی نہیں دودھ پی کے افتتاح کرن دا. یہ سنیو گے کہ میں بات کر رہا ہوں. اٹھو، کیا کس خواب خرگوش میں سوئے ہوئے آپ؟ کم از کم جو آپ کے پاس آئے اپنا تعارف کراؤ، اتنا تعارف اپنا کراؤ کہ حضور کے سے محبت کرتا ہے، ناموس رسالت کا محافظ ہے، پھر بات کر ہمارے ساتھ. یہ پہچان رکھو، ورنہ قبر میں حضور نے فرما دیا تیرے اندر تو اتنی غیرت بھی کوئی نہیں سی جتنے کتے وچ غیرت سی. جی میرے آقا نے پوچھ لیا یہ گل، فرماؤ منگولیاں دا کتا اٹھ کے میرے گستاخ نو پہ گیا تے تسی میرے گستاخ نال جناب آخری قادری نے حضور کے خلاف گل کی تھی. وہنا کا قلب سعید المربوط، سٹیج دے قریب ایک شکاری کتا بندے ہوئے سی. امام کہتے ہیں جب انہیں گل کی تھی کتا سیدھا کھڑا ہو گیا، اینجن شروع ہوگا کتا، وہ بھی شکاری. امام کہتے ہیں فلما اکثر من ذالک، جب انہیں گل لمبی کی تھی وصبا علیہ القلب، کتا اچھڑیا، انہیں رسا گاڑا توڑ دیتا، چھال مار کے سٹیج تے جا جڑیا. جڑا پادری ہزاراں دے مجمع وچ حضور دے خلاف گل کر رہے سی فخشمہ، انہیں اودے منہ تے چنڈ ماری. انہیں کہا ہوش کر اوئے اے ڈیوٹی اج میری لگی. ان کے نزدیک تو وہ کتا بھی دہشت گرد ہے.
اس کو چاہیے تھا کہ پہلے منگولیا کی عدالتوں میں رسی توڑ کے عدالتوں میں جانا، کہنا جی وہ ہمارے آقا کے خلاف ایک بندہ بات کر رہا ہے، اگر عدالت اجازت دے تو پھر میں انہوں چانڈ مار دے. کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے تو بندہ کبھی ماج کے رسول. کتا بھی منگولیا دا اٹھ کے پہ گیا، ہڈیاں انہیں منگولیا دیا کھا دیا، ٹکر انہیں منگولیا دا کھادا، ناموس رسالت دے بھی اٹھ کے پہ گیا. اے جڑی ہے نا ملالہ، میں نو کتے جتنی بھی یہ غیرت کوئی نہیں ملالہ وچ جڑی دختر پاکستان بڑی ہوئی. اور میں وہ دلیل دین لگا، سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین یہ دونوں اتنے بڑے گستاخ ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. اس کی کتاب تو میرے کو موجود ہے، اس کو کتا کہنا بھی منگولیا کے کتے کی توہین ہے. اے سلمان رشدی نے اس کی کتاب میرے کو موجود ہے، انہیں حضور کے بارے جو کچھ لکھا میں تو 2 سطرہ سناواں تسی مینوں قتل کر دے. صرف میں سنان دا مجرم اتنا بڑا ہے، انہیں اتنا حضور کے خلاف بکواس کیتا ہے. اے جڑی کڑی ہے ملالہ یہ ہاتھ رکھی کھڑا، میں نے کسی نے تصویر دکھائی میرے گھر کو نہیں لیپ ٹاپ وغیرہ میں سمجھو میں مولانا اے ویکتے مولانا اے ویکتے راندے تو پھر اے کوئی نہیں سی نال چک کے لیانی. ہاں انہیں ایتھے ہاتھ رکھی کھڑا منگولا دے اوپر ملالہ دے اوپر سلمان رشدی تے تسلیمہ نسرین. انہیں حضور کے بارے جو بکواس کیتا کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا. وہ تسلیمہ نسرین نے دونوں جناب تصویر کھچا رہی کھڑے ہو کے، اگر یہ مسلمانوں دی بچی ہوندی تے کتے جتنی بھی یہ غیرت ہوندی تے جدو سلمان رشدی سامنے آیا سی یہ اپنا سینڈل لا کے منہ تو مار دیندی. اور کتے آج تک تو برطانیہ دی پناہ وچ چھپا رہا، آج آیا سامنے جے تے منہ تے سینڈل مار دیندی تو قیامت تک جتھے پیر رکھتی اسی اس مٹی کو بھی بوسے دیتے رہتے. واہ کڑیے واہ، امریکہ بھی انج لرزہ پر اندام ہوندا کہ اسی تے ممتاز قادری نوں رو رہے ہاں، انہاں دی تے کڑیاں بھی مان وچ کوئی نہیں. کتا اٹھ کے پہ گیا تو مسلمانوں کی دھی انہوں نے تصویریں کھچا رہی. یہ تو کتے جتنی بھی غیرت کوئی نہیں. کتے جتنی بھی غیرت ہوندی تو اٹھ کے انہوں سینڈل مار دیندی، جے چانڈوں دے منہ دے نال کھڑے کھڑے مار دیندی. پوری دنیا تے ویکھدے انہاں کہا اس کڑی نہیں ہویا کیویں، انہاں کہا گناہگار ضرور ہیں لیکن نبی کی عزت کے غدار نہیں ہے. ایتھے آ کے بعد ساڑھے کو عزت کرانا چاہتا ہے تو ایتھے کرے. اور منگولیا دا کتا بھی 8ویں صدی ہجری 8 تے 6 14 تے 650 سال ہو گئے. دسو یارا کتا کتا ہی ہوندا، لیکن 650 سال تو بعد اے شادارہ ٹاؤن وچ ادھی رات دا ویلا ہے اس کتے دا ذکر ہو رہا کہ نہیں. اقبال اتھی گل کی تھی، انہیں کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. نعرہ لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاؤ. اے 12 ربیع الاول شریف آ رہا، پاکستان اس دہشت گردی مکانی. ایک منٹ پوری گل ہونے دو پھر انہوں سمجھتے آوے نا میں گل کرنا کیتا. پاکستان اس دہشت گردی مکانی، اتنے امن لیا ہے، سکون لیا ہے، غیرت شرم و حیا دے جنازے تو کٹن دے پروگرام ہو رہے ہیں، جدید پاکستان بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. مسلمانوں دیا دھیاں جڑیاں صفا مروہ کے درمیان نہیں نچ سکدیاں، اسلام آباد سٹیجاں تے نچ سکدیاں. سانوں بھی کوئی سمجھاؤ نا، پھر کہڑے پاسے لے جا رہے ہو قوم نوں؟ سانوں بھی سمجھاؤ. قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان نہیں بنایا، قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان نہیں بنایا جے غازیوں کو سزائے موت سناؤ. قائد اعظم محمد علی جناح 14 جولائی 1929 علامہ اقبال کے کہن تے بمبئی تو چل کے غازی المدین کا مقدمہ لڑن لاہور آئے. یہ اس پاکستان کی بات کرو جو انہوں نے بنایا بابیا پاکستان. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی المدین کے جنازے نال موجود سن. جدو شاہ جی بڈھے سن نپ کے لے گئے، غازی المدین کی چارپائی رکھی گئی تے مریداں نے چہرے تو کپڑا لان کی کوشش کی تھی. غازی المدین نے آل رسول پیر جماعت علی شاہ صاحب بڈھے ولی کامل وقت غوث اور پانی پاکستان دے نال کھڑے ہو کے پاکستان بنان والے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے، اوے مریدو منہ تو کپڑا نہ لاؤ، غازی المدین دے پیروں تو کپڑا لاؤ. تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیروں تو کپڑا لوا کے غازی المدین دے پیر چومے. قیامت تک دسیا میں آل رسول ہو کے کیوں چومے. اے ترخان دا پتر نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی نہ زاہد، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیر چوم کے دسیا، فرمایا جس نسل دا ہوئے جس قبیلے دا ہوئے میرے نانے دی عزت تے پیرا دے تے سید بھی دے پیر چومن واسطے تیار.
آپ اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اس واسطے تھی انہوں نے وارث بیٹھا. میرے اج تک کوئی مولوی اٹھ کے کوئی دہشت گرد اٹھ کے کوئی دہشت گردہ داڑیاں رکھ لوا, کوئی داڑھی سے آڑ کوئی دہشت گردی کر رہا, کوئی مدرسے کی آڑ دہشت گردی کرنا چاہتا ہے, کوئی مولویت کی آڑ ہے, کوئی ناتخانی کی آڑ ہے, کوئی عوامی رنگ ہے, کوئی لیڈر بن کے دہشت گردی نبو اسی تے نال. لیکن کسی کو اسلام کی طرف انگلی اٹھانے کی ہم اجازت نہیں دیتے. گناہگار ضرور ہے, لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ 1400 سال تاریخ پر کوئی قلم پھیر دے اور آج کوئی نہیں ہمیں دین پڑھانا چاہے. یا کسی دکان تو لگتا ہوئے میں نوجوان منڈے کو جو کمپیوٹر پڑھ دیں, میں نے کسی مال روڈ کی دکان تو یا ڈیفینس کی دکان تو یا پہلے ٹاؤن کی کسی دکان تو کوئی ریڈی میڈ اسلام لیا دو تو میں مان جانا پھر بنیا بنایا اسلام. ہم کو ریڈی میڈ مل رہا ہے تو میں نے خرید دو, پھر وسیلے تک چل پہنے. اسلام تو وہ نہیں ہے. اسلام تو وہ جڑا میرے آقا نے فرمایا میں اپنی امت کو وہ دین دے کر جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. میرے آقا فرما گا اس پر کبھی رات نہیں آئے گی, بس بات ختم ہوگی. اور میں اقبال کو پوچھا, میں کہ اقبال لوگ کی گلا کر رہے ہیں؟ کہتا حق دین مصطفیٰ دین حیات. اقبال کہتا امت مسلمہ کا زندہ رہنے کے لیے صرف دین ہے, بس زندگی گیرت بہی قانون ثبات. لیکن اقبال ایک جگہ اور رویا. اقبال کہتا لرزم از تو شرم چو روز شمار پرصدت آب روئے روزگار حرف حق از حضرت ماں بردائی پس چرابا دیگرانہ سپردائی. اقبال کہتا ہے جب میں قیامت تک سوچنا نا تو میں لرز جانا. میں کہا اقبال کیوں لرزنا؟ کہتا ہے اس واسطے کہ قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا اور اقبال جڑا میں دین دے کے آیا سی اس دین کتنے تک پھیلائے. اقبال کہتا میں شرمندگی نہ لرز جانا کہ میرا کوئی جواب کوئی نہیں. یا رسول اللہ سی تو گھر پہ کے دین کے خلاف بکواس کرنا, جتنے چار بیٹھ جان کے دین کے خلاف گلا شروع کر دیں. تو میں اپنی گل کر رہا, میرے پگڑی تو لے کے جرابہ تک یہ سارا دین دا مال ہے. میں اور کوئی کمائی میری کوئی نہیں, میں دین دی وجہ تو ہی ملیا. آج میں اٹھ کے دین کے خلاف باتیں کروں. میں دین نو دتا کہ دین تے میں گرم چادر دیتی. میں تے انہاں لکھاں انہاں نو سلام دیو. حضرت مصعب بن عمیر میدان احد ول چلے تے صرف تہ بند بدے ہوئے سی. اگر دنیا تے کوئی اسلام تے انگلی اٹھا سکدا نا, اسلام دے بارے کوئی گل کردا تے مصعب بن عمیر کردے. جدو ایک تہ بند بدیا حضور نے جھنڈا بھی دے دیتا اور انہوں نے فرمایا لو جی اے منظر ویکھ کے حضور بھی رو پے. اگر دنیا تے کوئی اسلام دے بارے انگلی اٹھا سکدا تے مصعب بن عمیر اٹھا دے. یا رسول اللہ اسلام نے سانو کی دیتا, ساڈے تے پہلے کپڑے بھی لال ہیں. اے منظر ویکھ کے حضور بھی رو پے. جا کے پھر شہید ہو گئے میدان احد. صحابہ نے عرض کی حضور اے جڑی چادر بدی ہوئی اے سر ڈھانپتے تے پیر ننگے, پیر ڈھانپتے تے سر ننگا, ہن کی کریے؟ میرے آقا نے فرمایا سر ڈھانپ دو پیراں تے گھا پا دو. جڑے اے پتہ ہے کون مصعب بن عمیر؟ اسلام لان تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پاندے سن. ایو جی خوشبو لاندے سن جس گلی جو گزرتے سن لوگ سمجھتے مصعب بن عمیر گزریا. اے منظر جدو حضور نے ویکھیا نا وہ پیراں تے گھا پے گیا, کفن بھی نہ ملیا تے حضور بھی رو پے. اگر دنیا تے کوئی گلا کردا تے مصعب بن عمیر کردے. تو تے میں گرم چادر اوتے میں کیتی ہوئی, گھر وچ روٹی موجود ہے, چاول رکھے ہوئے اور جناب بستر موجود ہے, جانے جا کے سو جانا ہے. فریج لوگوں نے گھر بھرے پے پورے سال کے چاول تے گندو پئی. تو تے میں دین نو دتا کہ وے جڑا سی دین دے خلاف گلاں کری. میں دسو بچے دیتے نہ سی ممتاز قادری دیتے اسی صرف حمایت نہیں کر سکے, ورنہ ممتاز قادری کسی جرت ہی ان کو قاتل کردا. ایسے پترا واسطے لوگ حرام حلال ایسے کوٹھی ہو کاروبار. آخر وہ بھی تو بندہ ہے نا یار جڑا دودھ پیندا پتر چھڑ کے چلا گیا اور اندر بیٹھیا. کل اس بندے نو میں اس دے گھر میرا خطاب ہے آصف ہے, اس کا زیادہ تعارف میں نہیں کرانا. وہ ممتاز قادری نو مل کے آیا, وہ دال آیا انہیں اے جڑے کیمرے نہیں لاندے خفیہ, اس کمپنی سی منیجر. وہ کہتا میں لان گیا تو میں انہوں سپرنٹینڈنٹ جیل نو کیا میں ممتاز قادری نو ملنا. وہ کہتا وہ تو پاگل ہے, انہوں تو ملنا. وہ کہتا میں گواہی دیا گا فلانے سپرنٹینڈنٹ نے ممتاز قادری نو پاگل کیا. میں کہا تو سلام ہے ممتاز قادری نو چلیا. میں کہا حضور دی غلامی صحابہ نو لوگ پاگل کہہ چھڑیا کہ ممتاز قادری ہے. وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کہتا تو پاگل ہے. جو کہنے لگا میں نے کہتا تو نام ہی نہ رہی دوبارہ اس کا نام ملن دا. کہتا میں واپس آ گیا. پھر میں نے کمپنی نے آرڈر دیتا ہوئے کیمرے خراب ہو گئے پھر جاؤ. کہنے لگا میں گیا تو میں ایک لائن مین نو ملیا. میں کہ یار ممتاز قادری نو ملنا ہے. میں نے کہنا سچے دل نال ملنی. ہاں انہوں نے کہا ملاقات میں تیری کرا دیں.
کہتا آدھے گھنٹے بعد میرے کو آیا، کہنے لگا اپنے اوزار چک جنہاں نہ وہ ٹھیک کر دو تو میرے پیچھے پیچھے آ جا. کہنے لگا میں جدھر لگا کو پوچھا میں کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہنا میں تو پینٹ پائی ہوئی سی، میں نہ مولوی. انہوں نے شک بھی نہ پیا. انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ممتاز قادری دا خراب ہوا کیمرہ انہوں ٹھیک کرن جا رہے ہیں. کہنے لگا کہ گیا کہ ایڈا طوفانی ایک شیر بیٹھا، فولادی شیر. ہوں میں جب گڈی سے بہن لگا بیچارہ پھر آیا سی، میں نے کہا کل آنا ہے. میں آخر تیرے گھر تو میں آنا ہی نہیں، میں اور کدھر جاواں.